ان کا وصال 56 میں ہو گیا۔ اس کے بعد میرے والد ماجد اس مسلک پر رونق افروز ہوئی اور سن 95 تک انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس کے بعد آپ کا یہ خادم جیسی بھی ہو رہی ہے ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہے۔ لوگوں کو شبہ تھا والد ماجد کے وصال کے بعد جب ماہرے میں اندھیرا ہو گیا، لیکن اللہ نے اتنا اجالا دیا کہ دیکھنے والوں کی خیرہ ہو گیا۔ ہم نے اپنی جتنی طاقت تھی سب لگائی اور ایسد البرکات قائم کیا، ماہرہ پبلک اسکول قائم کیا، اور علی گڑھ میں البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت بی ایڈ، ایم بی اے، بی بی اے، بی سی اے، بی اے اور نرسری سے لے کر 12ویں تک انگلش میڈیم کی سی بی ایس سی کا کورس لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اطمینان سے چلا رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو خود ہی ہمیں کیوں بن نہیں، حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ابھی ہمارے عزیز سید امین القادری صاحب نے ہمیں اور آپ کو اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہر مہینے 10-12 کالیں ان کی وہ مجھے یہ نہیں پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں آپ سید امین القادری ہیں؟ میں سید بھی ہوں، امین بھی ہوں، قادری بھی ہوں، لیکن میں سید امین القادری بھی ہوں۔ چلیے آپ کو ان کا نمبر معلوم ہے؟ آپ کو ان کا نمبر یاد ہے؟ میں تو یاد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتابیں، یہ میں لکھا تھا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جب یہ دور بھی لگ جائے گی بار بار۔ اور ہمارے مولانا سلمان اظہری صاحب نے اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ ہمارے والد ماجد فرماتے تھے کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے پیر کو چھوڑو مت۔ ابھی جو واقعات سنائے کہ اگر پیر کمزور بھی ہے تو دادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے، تو پردادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے تو پردادا پیر۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے سن 1857 میں ہندوستان کی پہلی جنگی آزادی لڑی گئی، جسے اب انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ تو پورے ہندوستان میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں ایک فقیر صورت آئے اور انہوں نے حلوائی سے کہا کہ مجھے 1 روپیہ دے دیں۔ بتائیے سن 57 میں 1 روپے کی کیا حیثیت رہی ہوگی، جب 1 روپے میں 40 سیر گیہوں آتا تھا، اور میرے دادا نے مجھے بتایا سب، اور 1 روپے میں 80 سیر مکہ یا باجرہ آتا تھا۔ تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا چلو یہاں کہیں دیکھ دے دے 1 روپیہ، نہیں تو میں تیری دکان پلٹ دوں۔ اس لیے میں دیکھا تو دکاندار کے پیر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اور ان کا حضور یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے اگر 1 روپیہ نہیں دو گے تو تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ تو حلوائی کے پیر نے گردن جھکائی اور کہا کہ اس کو فوراً 1 روپیہ دے دیں۔ ان کا باصابہ پیر ہمارے اور حمایت اس کی کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ اس کا پیر خالی، اس کا دادا پیر خالی، اس کا پردادا پیر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ کب وقت مجھے ایسا چیلنج دیا کہ تو کیا پلٹے گا، دکان کو میں پلٹ دوں گا۔ مطلب یہ کہ اپنے پیر کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع دینے والے جاننا چاہیے۔ میرے عزیزوں، محبوب الہی سلطان نظام الدین محبوب اولیاء کی بارگاہ میں 2 فقیر پہنچے باہر سے اور کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانا انہوں نے مہمانوں کے لیے منگوایا، اور مہمانوں نے کھانا دیکھ کے کہا کہ ہٹاؤ اس کھانے کو، ہم کہ اتنا خراب کھانا کھائیں گے اور چلاؤ۔ تو محبوب الہی نے اپنے خادم اقبال کو حکم دیا کہ دوسرا کھانا دے دو۔ دوسرا دیا تو اس میں بھی مہمانوں نے ناک بھول چڑھائی۔ میری بات صاحب ہمیں اس لائق سمجھا کہ ایسے کھانا کھلایا جائے؟
اس علاقے میں منگوایا رحمت الہی نے، تو اس پر بھی مہمانوں کو ناگوار ہوا، تو انہوں نے مہمان کے کان میں کہا اس سے تو اچھا مرغا بیل کے گوشت سے تم کھا کے آ رہے ہو۔ اب وہ صاحب ناچنے لگے، دونوں پہ کیفیت تاری ہو گئی، دونوں خاص پر کہنے لگے ہمیں جو ملا ہمارے پیر سے ملا۔ تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ تمہارے پیر کی راہ نہیں، یہ تو کرم ان کا ہے، الہی کا۔ اگر ہمارے پیر کا کرم نہیں ہوتا تو یہ بھی کرم نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، مضبوطی سے اپنے معاملات قائم رکھیے، اور جیسے حالات چل رہے ساری دنیا میں اس سے آپ بخوبی واقف ہے، دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ سب حالات سدھر جائے۔ میں نے آج ایک ارادہ کیا تھا شام کو، اور اس ارادے کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ سنیوں کے سب سے بڑے ادارے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، یہ استاد ہیں مولانا صدر البرا صاحب قادری۔ میں نے آج ان کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں خلافت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کا ذمہ داری سنبھالنے کی ہمت عطا کرے۔ تحریری بات میں پہنچے گا آپ کے پاس، اتنے لوگوں کی گواہی میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مولانا صدر البرا صاحب اپنی علمیت اور اپنی لیاقت اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اس قابل ہے کہ ان کو خلافت دی جائے۔ میرے دو بیٹے ہیں، بڑے سید محمد امان اور چھوٹے سید محمد عثمان، جنہوں نے ابھی 2 مہینے پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹر سید محمد عثمان۔ تو میں نے ان کو پہلے خلافت دی تھی صرف 4 سال سے، اب بشرط علم و عمل ان کو 14 سلسلوں کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ کار عثمان میاں زندہ باد۔ یہ دونوں حضرات کی خلافت اس وقت تک ہے جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے۔ ہمارے دوسرے بہت چہیتے حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کو سلسلے عالیہ قادریہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے دین کو کام لے لے، اور جو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، اسی طرح سے سب چلتے ہیں۔ 12 بج گئے، آپ لوگوں کو بھی بھوک لگی ہوگی، اور مجھے تو بہت لگی ہے کیونکہ میں نے دوپہر کے بعد کچھ کھائی نہیں اس ڈر سے، اگر کچھ کھا لیا تو یہاں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بڑے پیٹ میں کام مشکل سے ہوتی۔ اب انشاءاللہ ہمارے نجیب میاں کچھ اپنی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا۔ ہاں، اہل سنت کی آواز۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے محبوب رسالے
اہل سنت کی آواز کا اصلاح معاشرہ نمبر شائع ہوا ہے، اور معاشرے کا جو حال ہے اس سے ہم آپ سب واقف ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھر جائیں تو وہ رسالہ اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ بارہ بجے کہا تھا نا پروگرام، 12 بجے پروگرام ختم ہوا، جو کہا تھا اس پہ عمل کیا۔ بڑی آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ کھانا کھانے جائیے گا، دھکا مکی مت کیجیے گا۔ دھکا مکی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے، آپ ہی کے چوٹ لگتی ہے، آپ کے ہی موبائل چوری ہوتے ہیں، آپ ہی کے پٹ کرتے ہیں، آپ ہی گھڑیاں نکلتی ہیں۔ اب تک تو حملہ نہیں کر پائے چوٹیں، ہو سکتا ہے کھانے میں حملہ کریں چوٹیں، تو کھانے کی طرف اتنا مت بھاگیے کہ موبائل ہی چلا جائے۔ آئے ہوں گے لیکن اللہ کا کرم ہے، اس بار ہمارے پولیس کا پریشانی اتنا ٹائٹ ہے کہ نقصان سننے میں آیا نہیں ابھی تک۔ بھائی نئے ایس پی صاحب آئے ہیں، بڑی مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ موبائل کی چوری زیادہ نہ ہو، تو کوئی عمل میں مکمل نظر آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کھانے کا دھیان دیں، بڑے آرام سے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کل کا پروگرام یہ انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے سے پروگرام دوسرے برکات میں شروع ہوگا اور 1 بجے کے پھر کل ہوگا۔ آرام سے آئیے گا، مجمع کافی ہے، اللہ یہ نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے شروں کے شر سے بچائے۔ کھانے میں بڑی آرام سے جائیے۔ بچے کے ابا اماں کو نہیں مانا بچہ کریں، بچہ دکھاتے تو لا کے لا کے دکھا میڈم، بہت چھوٹا بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں باپ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ اب میں بچہ کھو گیا، ممبر پر لے لیجیے گا جس کا بھی ہو۔ بچہ لاش بڑے بنا ہے، ماں باپ کھو گئے، ماں باپ آگے بڑھے، بچہ ماں باپ کو تلاش کر رہا ہے، ماں باپ کھو گئے، بچے کے ماں باپ، بڑے افسوس کی بات ہے، ماں باپ کھو گئے۔ پرسوں میں آ کے اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو جس طرح اپنے پرسوں کا موبائل کا رکھتے ہو۔ موبائل نہ جائے، بچہ چلا جائے، کوئی فکر نہیں ہے، کبھی سرکاروں کی بارگاہ میں مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آرام سے جائیے گا، کھڑے ہو جائیے گا۔ فوٹو لے لو ڈیڈ کو جاری رہے کارو جزا مذہب اہل سنت کا، جاری رہے کارو جزا مسلک اعلی حضرت کا، جاری رہے کارو جزا سلسلہ میرے مرشد کا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو ہر زمینی آسمانی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر، حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہماری بچیوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ کاروباری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین
ہم سب کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما آمین اللہم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا حضرت کو آرام سے جان دیجیے